انسان کی زندگی میں کئی مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں پریشانی کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں اور یہی پریشانیاں ہمیں پوری طرح سے توڑ دیتی ہیں، ہمیں دل کو تسلی بخشنے کی بجائے مایوس کر دیتی ہیں، اور جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اکثر خدا کے ساتھ تعلقات میں بھی تکلیف پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنی بے پناہ پریشانیوں میں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول سکتے ہیں یا وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہے، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت ہر انسان پر برستی ہے جو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنی رحمت کے اندھیروں میں چمک دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت صرف دعاؤں کی شکل میں نہیں آتی، بلکہ اس کی رحمت کا ظاہر ہونا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے اور وہ ہمیں ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور میرے رب کی رحمت کی انگلیوں میں ہی زمینداری ہے، اور رحمت کا خزانہ کسی کے پاس ہے جو اسے کم یا زیادہ نہ کر سکے، اور وہ بہت رحیم ہے۔ اور اللہ ان لوگوں پر رحمت کرتا ہے جو اپنے رب کے لیے تقویٰ کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے اور انہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم تقویٰ اور عبادت میں مضبوط رہیں۔ رحمت اللہ پاک کا ایک انمول تحفہ ہے جو ہمیں اس کے فضل و کرم سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈر کر تقویٰ کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیکیاں کرتے ہیں ان پر رحمت نازل ہوگی۔ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ رحمت والا ہے۔ جب اللہ کی رحمت اور مدد آتی ہے تو انسان کے اندر یہ 7 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے انسان کو اپنے کاموں میں پوری توکل اور بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے قریب پہنچنے کے لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ نماز ایک روحانی عمل ہے جو اللہ کے نزدیک ترین بنانے والوں کو نوازتی ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کو نماز کی پابندی میں برکت عطا فرماتی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت اللہ کی رحمت کو قریب لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو رحمت کے صاحب قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور مدد کو پانے کے لیے انسان کو غریبوں، محتاجوں اور ضعیفوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہترین رزق سے نوازتے ہیں۔ صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی رحمت اور مدد کی بنیادی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہمت عطا فرماتے ہیں اور شاکرین کو زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے قریب پہنچنے کے لیے انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور نیکیوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ احسان مندوں کو اپنی کرم سے نوازتے ہیں اور تعاون کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ نشانیاں ایک مومن انسان کی شناخت ہیں جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کسی واسطے اس کے آسمانی برسات کی طرح ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کوئی بھی قوت یا مشکل ہمیں روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ حقیقی تقویت کی علامت ہوتی ہے اور ہم اپنی توانائی میں حقیقی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اور جب بھی تم پوری قوت اور خواہش کے ساتھ اللہ کی مدد کے طلبگار ہوگے تو وہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے میں تجاویز بھی پیش کرے گا، اور صبر کرو، وہ تمہیں بے خود کر کے تجویز پیش کرے گا۔ اللہ کی مدد آسمانی نگاہ کی طرح ہوتی ہے جو ہماری دنیا کو روشن کرتی ہے۔
اور جب تم اللہ کی مدد کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہو تو وہ تیری کامیابی کی دستاویزاتیں تیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے لطف و کرم، مغفرت، رحمت سے بھرپور ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ انسان کو یہی کار کامیابی، خوشحالی کا راستہ بناتی ہیں۔ اللہ کی رحمت پر پورا اعتماد رکھیں اور ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں عمل درآمد کریں۔ اور جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے قریب ہے اور ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دعاؤں کو نہ بھولیں اور دوسروں کی مدد کریں۔ اسی طرح ہم اللہ کی رحمت کے لائق بنتے ہیں اور وہ ہماری مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔